حکمران جماعت یہ کہتی ہے مراد علی شاہ استعفیٰ دو ورنہ پھر ہمارا وزیر اعظم عمران خان خود ہی کچھ کرے گا اس حوالے سے. وزیر اطلاعات آپ کا کیا جواب ہے؟ چیف ایگزیکٹو سندھ کا کیا جواب ہے اس پر؟ جو حکومت کا سپوکس پرسن ہے، سپوکسمین ہے، اس کی نائیوٹی پہ بس ہنس ہی سکتا ہوں. وہی شخص ہے جو پہلے عمران خان کو بھی ایسی باتیں کیا کرتا تھا، کسی اور کو کرتے. آئی ہوپ کہ عمران خان صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو نہ ہو. میں کیٹیگوریکلی کلیئر کر چکے ہیں اس بات کو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ مراد علی شاہ استعفیٰ دے. He has been categorically, he is very clear about it. کسی کے کہنے پہ استعفیٰ میں نہیں دوں گا، وہ ہوگا بھی نہیں نا، یہ تو کہنا بیکار ہے، ان کے خیال ہو سکتے. لیکن اس کے پیچھے اگر کوئی ہو بھی، میں نے جی آئی ٹی کی آپ نے بات کی، پہلے میں جی آئی ٹی پہ بات نہیں کر رہا تھا بیکاز سبجیکٹس کا معاملہ اب تو فیصلہ آ گیا، اس لیے میں تھوڑا بہت بول سکتا ہوں. کچھ زیادہ اس لیے نہیں بولوں گا، اس میں کافی جو لوپ ہولز ہیں میں اتنے جلدی آؤٹ نہیں کرنا چاہتا. میرے خیال ہے ہماری جب ڈیفینس ہوگی، اس لیے کہ پروبیبلی بلائیں گے نیب والے تو ان کے سامنے جا کے بتانا. یہ ویسے ایک الگ بات ہے، ضمنی سوال کہ جب شہباز شریف صاحب کو نیب نے بلایا تھا، اس کے بعد انہوں نے اگلے دن پریس کانفرنس کی اور کیس کے میرٹس کو ایک ایک کر کے ڈسکس کیا. یو گائز چوز ناٹ ٹو ڈو اٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں بس وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، وکٹمائزیشن اسپیسیفک بات ہی نہیں کر رہے. آئی ڈونٹ نو وائی. کچھ ہے ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں اگر ڈسکس کروں گا، میں تو کہہ رہا ہوں مثلا زرداری صاحب کہیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میری ایسٹس میں نے ڈکلیئر نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے. فریال صاحبہ کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں نا میرے ایسٹس میں نے ڈکلیئر نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے. وہ زرداری صاحب اور فریال صاحب اپنا کریں گے. میرے اپنے کیس میں تو میں تھا ہی نہیں نا. میں آپ ایک اس میں آگے جا کے بات کریں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں نہیں، آپ نے اس استعفے کی بات کی نا، مجھے نہ بلایا گیا ہے کبھی، نہ جی آئی ٹی نے، نہ سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ نے بھی مجھے نہیں بلایا آج تک. میں ایسے سوچتا ہوں کہ اب آپ نے ظاہر پاکستان کے افیئرز میں آپ ایک بڑے امپورٹنٹ شخصیت ہیں، 4 صوبے کے 4 چیف ایگزیکٹوز ہیں، ان میں سے ایک ہیں. تو اب جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نیکسٹ ٹائم کراچی آئیں گے تو آپ ان کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ جائیں گے، جو کہ خود آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ استعفیٰ دو یار. میں معصومانہ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. میں پروٹوکول کے تحت میں پابند ہوں، اس لیے کہ ایک پروٹوکول وہ جو کیا اس کو ریڈ بک کہتے ہیں، بلو بک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس کے تحت ہوتا ہے کہ جو شخص بھی جس لیول کا جہاں جاتا ہے تو اس کو کون ریسیو کرتا ہے. میں اس کا پابند ہوں. آپ جائیں گے ریسیو کریں گے؟ اگر وہ کہیں گے کہ کبھی کبھی منع کر دیا جاتا ہے ہمیں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں پھر میں نہیں جاؤں گا. لیکن اگر آپ گئے، انہوں نے منع نہیں کیا، آپ گئے، انہوں نے ہاتھ ملاتے ہی کہہ دیا کہ یار مراد علی شاہ تم استعفیٰ دو یار، یہ کیا کر رہے ہو، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا یہ پوزیشن ہے ان کی. مطلب اگر آپ اس کو ان کو اتنا ہی نہیں سمجھتے تو جو کہہ سکتا ہے آپ بھی کہہ سکتا ہے. جب ان کے اسپوکس پرسن ان کے بہاف پہ روزانہ کہہ سکتے ہیں تو وہ بھی آپ سے کہتے ہیں کہ یار آپ استعفیٰ دو یار، آپ کیا کر رہے ہو. میں ہنسوں گا ہی ان کی بات پہ. میرا نہیں خیال ہے کہ پرائم منسٹر، میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا زیادہ میں فواد کو کہتا ہوں کہ تو بیان دے دیں، لیکن کافی چیزوں پہ ہوتی ہیں باتیں، لیکن وہ پرائم منسٹر کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے ابھی. کبھی کسی وقت کریں گے تو وہ باتیں بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک جے آئی ٹی تو ہے، اس کی لیگل حیثیت کیا ہے؟ ابھی تو کیس آگے چلنا ہے. وہ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے. کئی بار جا کے کورٹس میں غلط بیانی کی گئی. کس کی جانب سے؟ جی آئی ٹی والوں کی جانب سے، جی ممبران کی جانب سے. کہتے ہیں آپ تعاون نہیں کرتے، دھمکیاں لگاتے ہیں، گواہوں کو غائب کرتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں، ریکارڈ نہیں دیتے. میں اسی پہ آ رہا ہوں نا. یہ سب کہی گئی اور اس پہ ہمارے ایڈوکیٹ جنرل نے ادھر کہا کہ جی کہاں پہ نہیں کیا آپ سے تعاون، تو اس پہ چپ ہو جاتے ہیں. صرف زبانی کلامی یہ باتیں. چیف جسٹس صاحب بھی اس پہ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اکثر کہتے ہیں جی سب کو بلا لو. کچھ تو گواہوں نے بیچاروں نے عدالت میں بولا کہ ہمیں پولیس تنگ کرتی ہے، جن کے فیک اکاؤنٹس نکالا انہوں نے عدالت میں کہا خود انہوں نے. وہ اگست کا مہینے تھا شروع میں، ٹھیک ہے. حکومت نہیں آئی تھی، کیئرٹیکر گورنمنٹ تھی، شروع میں آئی تھی جو انہوں نے کہا تھا، اور اس کے امیڈیٹلی اس پہ لیا گیا تھا. تو یہ کیئرٹیکر گورنمنٹ کے کہنے پہ پولیس والے جعلی اکاؤنٹ ہولڈرز کو جن کے نام پہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں میں کہہ نہیں سکتا. میری بات سنیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ نے کس کے کہنے پہ کیا تو اس پہ وہ کس کے کہنے پہ تو آج کل بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں نا، تو اس پہ نہیں آئی. اس معاملے میں تو فریق ہی آپ ہیں نا، وہ فریق ہی نہیں ہے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں سندھ حکومت کے کہنے پہ بالکل نہیں کیا. پولیس ایسی چلی گئی ہوگی بس کوئی پرسنل طریقے سے. سندھ حکومت نے کبھی بھی ہراساں کرنے کے لیے کسی کو نہیں کہا. اب جے آئی ٹی کا آپ کہنا صرف جے آئی ٹی تو ہے. اب سر گزارش ہے، آپ کی ہی پارٹی ایک جے آئی ٹی رپورٹ کی بنیاد پر سٹنگ پرائم منسٹر جس کا نام نواز شریف تھا اس کو کرپٹ کہتی رہی ہے، اس کو ڈس آنیسٹ کہتی رہی ہے، اس سے استعفیٰ مانگتی رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری کوٹ اینڈ کوٹ. جے آئی ٹی رپورٹ پڑھ کر پتا چلتا ہے کہ ہی نواز شریف is guilty of concealment and non-declaration of assets. The JIT has exposed all 3 generations of Sharifs. گھر بھیجے جانے کا انتظار نہ کرو، نواز شریف ریزائن کرو. بلاول بھٹو. خورشید شاہ صاحب ایماندارانہ اور مخلصانہ طریقے سے جے آئی ٹی نے تحقیقات کی ہیں. چودھری منظور صاحب ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہے جے آئی ٹی، لکھی بھی بہت اچھی طریقے سے گئی ہے. ایکچولی لونگ اٹ. مولا بخش چانڈیو صاحب، میاں صاحب ٹھاکر تسی تے گیو
JIT اچھے لوگوں کے لیے بنتی ہے, جو لوگ حقائق بیان نہیں کرتے JIT ان لوگوں کے لیے بنتی ہے. What was so bad, what was so wrong about that JIT? And what is so good about this JIT? What is so wrong about your JIT? There's a difference between the two JIT. What? وہ JIT ایکسپٹ کی تھی نواز شریف صاحب نے اور خود بنوائی تھی, he was the prime minister, اور انہوں نے بنوائی تھی JIT. یہ JIT ہم نے ایکسپٹ کبھی نہیں کی, اس لیے اس کی لیگیلٹی جو ہے وہ ہم نے کبھی بالکل اس میں تو میں خود کہتا ہوں اس کی لیگل سٹیٹس میں تو فرق نہیں پڑ جاتا. میں خود کہتا ہوں کہ جی وسیم بادامی میرے کو انویسٹیگیٹ کریں اور جو وسیم بادامی کہیں گے مجھے قبول ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے پھر میں باؤنڈ ہوں نا کہ آپ پہ جب میں نے اعتماد ظاہر کیا, JIT پہ جب انہوں نے اعتماد ظاہر کیا تھا, ادھر وہ فرق ہے. تو اس کا مطلب آج اگر آپ کہنا ہے میں سپریم کورٹ پر اعتماد ہے, کل اگر یہ سپریم کورٹ آپ سے مراد آپ کی گورنمنٹ کو کرپٹ ڈس آنیسٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے تو پھر میں مانوں نا کہ آپ ہیں, چونکہ آپ نے تو کہا تھا سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے. اس لاجک کے تحت بات سنیں, سپریم کورٹ اس JIT کے اوپر بھی جو اس کا فیصلہ آیا ہے, میں دیکھیں obviously آنریبل ججز ہیں, فیصلے پہ تو بات کر سکتا ہوں, ججز کی بات نہیں کر سکتا. اس وقت بھی جو ہوا ہے کہ جو وربلی ادھر آرڈر کیا گیا ہے, لوگ کئی اس پہ کہتے ہیں کہ جی وہ آبزرویشنز تھیں یا آرڈر تھا, جو اس وقت وربلی آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس صاحب نے جو آرڈر کیا تھا, میں ایک اسپیسیفک بتا دیتا ہوں, 2-3 چیزیں انہوں نے کہی تھی. بڑا اسپیسیفکلی کہا تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور چیف منسٹر مراد علی شاہ کا نام آپ JIT اور ECL سے نکال دیں. ہم آرڈر کرتے ہیں کہ نکال دیں, لیکن جب وہ ریٹن فیصلہ آیا تو نہیں ہوا. تو ان چیزوں پہ ہم کو تھوڑا سا اعتراض ضرور ہے اور جائیں گے. کئی اس کے ایز اے گورنمنٹ مجھے بہت بڑا اعتراض گورنمنٹ سن کے یہ ہے کہ یہ کیس کراچی کا ہے, یعنی سندھ صوبے کا ہے. کہتے ہیں آپ اثر انداز ہو جاتے ہیں یہاں پر, اس لیے وہاں پہ کر رہے ہیں. آپ اسپیسیفکس بتائیں نا. اسپیسیفک بتاتا ہوں, بتائیں. عزت مآب چیف جسٹس ایک دن جاتے ہیں ایک اسپتال میں, وہاں پر ایک صاحب ہوتے ہیں شرجیل میمن صاحب, اتفاقاً شراب کی بوتل میں شہد نکلتی ہے اور وہ شہد ثابت ہو جاتا ہے یہاں کے اسپتالوں سے. یہ اس سے زیادہ اسپیسیفک کیا ہوتا ہے, سٹنگ چیف جسٹس وہ دیکھتا ہے وہ شہد نکل آتا ہے. نہیں تو انہوں نے اتنا ہے یہاں پہ معاملہ آپ لوگوں کا کہ آپ شراب کو شہد بنا دیتے ہیں. سٹنگ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ اس میں شرابیں بوتلیں انہوں نے دیکھی تھی. انہوں نے کہا میں نے خود دیکھا تھا اور یہ تو بعد میں سارا کیا رپورٹس آ گئی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ بوتلیں میں نے دیکھی تھی, ابھی ہم وہ ڈائگریس کر کے اس طرف, لیکن بوتلیں آپ نے اسپیسیفکس کہا اس لیے میں نے کہ کس طریقے سے اثر انداز ہونے کی ایک ہسٹری ہے یہاں پہ. کہ یہ بتائیں کہ نیب ایک فیڈرل ادارہ ہے, یہاں تو چلے FIA بھی ایک فیڈرل ادارہ ہے, یہاں پہ آپ کہہ سکتے تھے کیسے ہم اثر انداز ہوں گے اگر اتنی پاورفل ہے تو اسلام آباد میں کیا حکومت ہے, ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں. وہ حکومت جو کہ ڈائریکٹلی اس JIT کے آنے کے بعد, وہ JIT کے آنے سے پہلے وہ بہت غلط تھا, میرا خیال میں غلط تھا, اس طرح بیان بازی تھی غلط. پھر تو کہنا چاہیے, پھر تو یار یہ معاملہ پھر کہیں اور کسی اور ملک لے جائے نا. نہیں, سندھ میں ہی ہونا چاہیے. یہ نو کانفیڈنس ہے سندھ کے سارے اداروں پہ, اوپر فیڈرل ادارے جو سندھ میں بیٹھے ہیں ان پہ نو کانفیڈنس ہے اور سندھ کے لوگوں پہ نو کانفیڈنس ہے. ویسے آپ کی نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے, یہ کرپٹ ہے نواز شریف؟ دیکھیں میری رائے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس وقت, وہ رائے کا اظہار کرتے ہیں نا. رائے کا مجھے ان کی گورننس پہ بہت زیادہ ریزرویشن ضرور ہیں. لیکن وہ کرپٹ ہیں, اس بارے میں آپ کی کوئی اوپینین نہیں ہے؟ وہ تو کورٹ میں جائے گا, وہ خود ہی کریں گے, میں کسی کو کیوں. اب تو عدالت نے کہہ دیا کہ کرپٹ ہیں. العزیزیہ میں جیل میں نا اس وقت. پھر میرے رائے لینے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ چیف ایگزیکٹو میں, پھر آپ کو میری رائے, میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے تبدیل نہیں ہوگی نواز شریف صاحب کے بارے میں. میں یہ کہوں کرپٹ نہیں ہے فار انسٹنس, تو آپ کہیں گے آپ کنٹیمپٹ کر رہے ہیں. پھر نہیں, میں کہوں گا عدالت کی رائے کے خلاف ہے آپ کی رائے, اور میں کہوں گا آپ کی نظر میں ہے کرپٹ, تو میں کہوں گا کہ آپ کی رائے بالکل وہی جو پہلے تھی. دیکھیں ان کی, میں نے جیسے کہا گورننس کے ان کے ایشوز ہیں جو ہائلائٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ ڈٹرمن کرنا عدالتوں کا کام ہے, اور عدالت نے کر دیا تو وہ خود ہی ریویو میں بھی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہوئے اس وقت آج کا معاملہ یہ ہے کہ ایک اہم سینئر وزیر سعد رفیق صاحب, نیب نے ریفرنس فائل نہیں کیا, ابھی ہیں وہ جیل میں. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب, نیب نے ریفرنس فائل نہیں کیا جیل میں. 2 وجوہات ہیں اس کی بنیادی, ایک تو نیب قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں, دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ اثر انداز ہو جائیں گے ریکارڈ پر, ریکارڈ ٹیمپر کر لیں گے, گواہوں پر اثر انداز ہو جائیں گے, اس لیے ہم نے ان کو جیل میں رکھا ہے. آئی ایم سوری, اس لاجک کے تحت تو مراد علی شاہ صاحب کسی بھی لمحے آپ کو اندر کر سکتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اسی لیے تو میں نے کہا نیب کے قانون پہ مجھے اعتراضات ہیں اس طریقے کا. لیکن آپ نے آپ کو ولنریبل فیل کر رہے ہیں نا, اس لاجک کے تحت تو بڑا, چونکہ وہ تو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اثر انداز ہو جائیں گے, آپ تو حکومت میں ہوتے ہوئے تو زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں آپ. میں جب وہ آئے گی بات وہ فیس کریں گے اگر جو بھی ضرورت پڑی.